علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور جہاں ہم دنیاوی علوم کی تحصیل کے لیے اتنی تگ و دو کرتے ہیں، بھاری بھرکم فیسیں بھری جاتی ہیں اور اچھے سے اچھے اسکول کالج اور یونیورسٹی کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے محنتیں مشقتیں کی جاتی ہیں تاکہ تعلیم کے جو اخراجات ہیں اس کو پورا کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم تصور کریں اور اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہماری یہی کوششیں اور ہماری یہی یکسوئی اور ہماری یہی دل جمی اپنی اولاد کو دینی تعلیم کے حصول کے لیے بھی ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ جس طرح دنیاوی تعلیم کے لیے آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، اچھے سے اچھے اسکول میں جا رہا ہے، اچھے سے اچھے کالج میں جا رہا ہے اور بہترین قسم کی جو فیلڈز ہیں ان کا انتخاب کیا جاتا ہے، تو کیا ہماری یہی توانائیاں، یہی کوششیں، یہی تگ و دو اپنی اولاد کے لیے دینی تعلیم کی تحصیل کے لیے بھی ہیں یا نہیں؟ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا یہ رجحان کم نظر آتا ہے کہ ہم قاری صاحب کے پاس رسماً اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم کے لیے بٹھا دو دیتے ہیں، لیکن وہ بچہ پڑھ کیسے رہا ہے، بچہ کتنا پڑھ رہا ہے، کہاں پہنچا ہے، اور بچے نے صرف قرآن کریم کے الفاظ کو صرف ظاہراً دیکھ کر پڑھنا سیکھا ہے یا اس کے مفاہیم بھی سمجھے ہیں، اس کا مقصد سمجھا ہے، اس کا پیغام سمجھا ہے؟ یقیناً اس طرف ہماری توانائیاں نہیں ہوتی، ہماری کوششیں نہیں ہوتی، اور ہم اس طرف غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے لیے ضرورت ہے، اور اسی سے متعلق فرمایا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر، مرد عورت پر فرض ہے، اور ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنے زیر دست افراد، اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں کو دین کے مطابق تعلیم حاصل کرنا، دین کے مطابق ان کی زندگی گزارنا، ان کے جملہ معاملات کو دین سے وابستہ کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔